خدا شاہد قسمت کی سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے میرے آقا، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے میرے آقا۔ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم، عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو آئیے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت کا لکھا ہوا کلام بہت ہی پیارا کلام، میرے ساتھ آپ سب مل کر پڑھیں۔ عموماً یہ کلام سبھی کو یاد رہتا ہے، اسی لیے میں یہ کلام کا انتخاب کیا ہے۔ انتخاب تو وہاں سے ہو چکا ہے، مدینے سے انتخاب ہو چکا ہے، صرف ہمیں یہاں پڑھنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ دیکھ کر ابر رحمت نہیں برستا، تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور یہ مصرع جو ہے اس پہ قربان جائے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے رکھ دیا جائے اور یہ عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ بوڑھا غلام حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفنا دیا جائے، اگر اجازت مل جائے حضور کی بارگاہ سے تو اس غلام کو حضور کے قدموں میں دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کی قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفنا دینا۔ آپ کے جو گھر والے تھے انہوں نے اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے کو، آپ کے جسم مبارک کو رسول اللہ کے روضے کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بڑا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ کہا تو روضہ رسول کا جو دروازے کا تالا تھا وہ ٹوٹتا ہے، آواز آتی ہے کہ میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا۔ تو یہ جو عقیدہ امام اہل سنت نے ہمیں بتایا یہ کوئی آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر نے وصیت میں بتایا۔ کیونکہ صدیق اکبر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، تو اسی لیے امام نے بتایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا
صدقہ کھا رہے ہیں اور انہی کے غلاموں سے الجھتے ہیں, پوچھتے ہیں 11ویں کہاں جائز ہے, میلاد کہاں جائز ہے, یہ کہاں جائز ہے, وہ کہاں جائز ہے. تو ان کو یہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کھاتے ہیں اور آپ کے غلاموں سے الجھتے ہیں, تو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, عجب ہے یہ منکر کھا کے غرانے والے. اور حضور ایسا کرم کرتے ہیں اپنے غلاموں پر, ایسا کرم کرتے ہیں کہ ہم تو حلوہ کھاتے ہیں اور وہ کوا کھاتے ہیں. مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو میں پڑھوں کہ کھاتے ہیں سنی حلوہ سرکار کے کرم سے, دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے, دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے. اور نیاز اور میلادیں ہوتی ہیں اور ہوگی, یہ جو میلاد ہم کر رہے ہیں نیاز اور میلادیں ہوتی ہیں اور ہوگی. تجھ سے خبیث نجدی کتنے ہزار آئے, تجھ سے خبیث نجدی کتنے ہزار آئے. اور جنہوں نے کلام لکھا ہے کہ نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ, آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے, تو تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر, عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر, عجب کھانے غرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن, رضا دشمن ہے دم میرا نا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا تھی. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر محبوب میں آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا, آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کبھی اظہار نہیں کرتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم جو مقصد میلاد ہمارا اصل میں ہے کیا. ہم میلاد کرتے ہیں, کرنا چاہیے, اور اللہ ہمیں میلاد بنانے والا ہی بنائے رکھے. تو مقصد میلاد اصل میں یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی, حشر تک ڈالیں گے. یہ 2-4 دن کا پروگرام نہیں ہے, یا صرف 12ویں تک پروگرام نہیں ہے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. یہ جو دشمن ہیں, یہ جو کہتے ہیں تمام فرقہ باطلہ کہ حضور کا ذکر نہ کرو, وہ تو صرف معاذ اللہ پیدا ہوئے ہیں, عام انسان کی طرح بشر ہیں, آپ کو نبوت 40 سال میں ملی. ارے اے نجدیوں وہابیوں سنو, حدیث پاک میں آیا, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آپ کہتے ہیں پانی کو, گل کہتے ہیں مٹی کو, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جانے آدم جانے حوا آپ. یا رسول اللہ, آدم علیہ السلام حضرت حوا کی جو جان ہے, جو اصل وجہ ہے, وہ بھی آپ ہیں, اور آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں. یا رسول اللہ,
صرف آپ کی خاطر بنائے. دو جہاں in your honor both the worlds were created. یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہ آیت نمبر 41 میں 41 میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا. تو حضور تاج الشریعہ نے کیا کہا کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ. اور جو کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر نہ کرو، حضور کے ذکر سے کچھ نہیں ملتا، تو یہ سن لو کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. جب نوری فرشتے حضور کا مقام نہ سمجھ سکے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی صحابی جانتا ہے، اور نہ کوئی اولیاء اللہ جانتا ہے. تو جن کی حقیقت کو نبی کی نہیں سمجھ سکے تو ان کی حقیقت کو دنیا والے کیا جانیں گے. یہ تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم ہے، ان کی نوازش ہے، ان کی عنایت ہے، ان کا رحم ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا ہوا ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ ان کا کرم ہے. تو فرش والے تیری شوکت کا علو بلندی کیا جانے. یا رسول اللہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور جو کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں میں آپ کو صرف شارٹ ٹائم ہے اس وجہ سے میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور سے نہ مانگو، انہوں نے ایک بار کہا کہ نہ مانگو، امام نے کہا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. انہوں نے کہا نہ مانگو، ہم تو کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو لا یعنی نہیں فرمایا، اور کسی سائل سے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر میں دوں تو. یہ ہمارے حضور کی شان ہے. تو سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ جو میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ. تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کی طرف. اور حضور ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کا اللہ یہی عقیدہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہم پکارتے ہیں اور مدینے میں حضور سنتے ہیں. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی کہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پہلے آہ دل سے کرو پھر تمہاری ہر حاجت قبول کی جائے گی. اور ایسا کرم ہے حضور کا، ایسا کرم ہے کہ ہم پر ہی نہیں ہے کچھ، آقا کا کرم تحسین. یہ تحسین ملت کا کلام ہے کہ ہم پر ہی نہیں ہے کچھ، آقا کا کرم تحسین. دنیا پہ عنایت ہے سرکار دو عالم کی، کیونکہ حضور تو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی قرآن میں شان بیان فرمائی. اسی لیے امام نے کیا کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ میلاد ہم مناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح میلاد سجانے و سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمیں حضور کا غلام بنائے رکھے، اور اسی طرح ہمیں مسلک حق مذہب محضر مسلک اعلیٰ حضرت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. کیونکہ آج میرے عزیزوں بہت سے فرقے پھیل چکے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے. ہماری میلاد، ہماری فاتحہ، ہماری نیازیں، ہماری محبتیں، یہ سب جب کام آئیں گی جب ہم حضور کے گستاخوں کے ساتھ نرمی سے شدت سے پیش آئیں گے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار پر شدت کے ساتھ ہیں اور آپس میں رحم ہے، رحم دل ہے. تو اسی لیے امام نے کیا کہا
دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے سے مسجد خراب ہو جائے گی، معاذ اللہ، تو انہیں کہہ دو کہ ہم تو اٹھتے بیٹھتے بھی حضور کا ذکر کریں گے، چلتے پھرتے بھی نعرہ یا رسالت کا ذکر کریں گے، اور جب مر جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ یہ دنیا ہی کی بات نہیں ہے، جنت میں بھی جائیں گے تو رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو یہ ہمیں امام نے درس دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سچے اور پکے معراجی بننا ہے۔ ہم کر تو رہے ہیں اور اسی طرح کرتے بھی رہیں گے، لیکن جو محبوب کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہ ملیں، ان کے ساتھ ہرگز نہ رابطہ رکھیں، نہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں، کیونکہ یہی ہمارا مسلک ہے کہ دشمن احمد کی شدت کیجئے، ملحدوں کی بے دینوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ جو کہتے ہیں کہ حضور کا جو شان ہے، حضور کی جو بلندی بیان کرتے ہو، یہ تو شرک ہے معاذ اللہ، تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ تو آئیے ایک کلام کی فرمائش میرے پاس آئی ہے، تو درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔